لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے درس میں دوسرا حصہ سورہ آل عمران یعنی تیسرے پارے کا جو دوسرا حصہ ہے، جس کے اندر میں سورہ آل عمران کی ابتدائی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اور اس پارے کے اندر میں سورہ آل عمران کا جو حصہ ہے اس کے اندر میں 4 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ خلاصے کے طور پر سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران سورہ بقرہ سے اس کی ایک خاص مناسبت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان کیے گئے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، اور چوتھی چیز جو ہے انبیاء سابقین سے عہد و پیمان لینا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ سورۃ البقرہ سے سورہ آل عمران کی کیا مناسبت ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت کو پیش کیا گیا ہے، یعنی سورۃ البقرہ کے اندر میں بھی اور سورہ آل عمران کے اندر میں، دونوں کی شروعات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ الف لام میم سے ہو رہی ہے، اور الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جو چیلنجز حروف ہیں کہ تم بھی انہی حروف کے ذریعے اپنے کلام، نظم و نثر کی عبارتوں کو بناتے ہو۔ اگر تم اپنے اندر طاقت، قوت، صلاحیت رکھتے ہو تو اس جیسی کوئی سورہ، کوئی آیت، کوئی بات بنا کر پیش کرو۔ تو دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ قرآن کی حقانیت کو اس کے اندر میں بیان کیا گیا ہے، اور اہل کتاب سے خطاب ہے اس کے اندر میں، اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے کیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر میں اکثر خطاب نصارہ سے کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر میں اکثر خطاب اہل کتاب کے 2 گروہ ہوئے، یہود اور نصارہ، تو اکثر خطاب سورہ بقرہ کے اندر میں اکثر خطاب یہودیوں سے ہے، اور اس سورہ کے اندر میں اکثر خطاب نصرانیوں سے ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے، 313 نے 1000 لشکر زرار کو شکست فاش دے دیا، 1000 لشکر 313 نے۔ 313 کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے 1000 کے سامنے میں؟ جو اسلحوں سے لیس تھے، جن کے پاس میں اس وقت جنگی سارے سامان مہیا تھے جو ان لوگوں نے تیار کر رکھے تھے، اور جنگ بدر کے اندر میں لدے پھندے سب آئے۔ مسلمان نہت تھے، کسی کے پاس میں تیر ہے تو کمان نہیں، کسی کے پاس میں تلوار ہے تو ڈھال نہیں، گھوڑے بھی انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ یہ حالت تھی جنگ بدر کے اندر میں مسلمانوں کی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی اور نصرت سے سرفراز فرمایا، اور 1000 لشکر جرار کو شکست فاش دے دیا۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا تھا، عمران کی بیوی نے نظر مانی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو بیت المقدس کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دوں گا، اللہ کے راستے میں اس کو وقف کر دوں گا۔ لیکن ہوا کیا کہ گمان اور نظر ماننے کے مخالف بیٹی پیدا ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کے تعلق سے زیادہ بہتر جانتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے تو بیٹی جنی اس کا نام مریم رکھا بہرحال، لیکن وہ بیٹی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اپنی مثال آپ تھی، اور کہہ لیا جائے کہ عورتوں کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر میں بہترین نمونہ ہے کہ جو انہوں نے پاک دامنی، عفت کا جو ثبوت دیا ہے، عفت و پاک دامنی کا جو ثبوت دیا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کی زبان کے اندر میں بھی، اور بھی کتابوں کے اندر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کی ذمہ گئی، حضرت زکریا علیہ السلام نے۔ حضرت زکریا کون ہے؟ اس وقت کے، اس زمانے کے نبی کی کفالت میں کون ہے؟ یہ حضرت مریم نبی نہیں ہو سکتا، عورتوں میں کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول عورتوں میں نہیں، ولیہ ہے، اور کن کی کفالت میں گئی ہیں؟ نبی کی کفالت میں ہیں۔
حضرت زکریا علیہ السلام ان کی جو عبادت گاہ تھی، یعنی جس کے اندر وہ عبادت کیا کرتی تھی، خاص جگہ متعین تھی، تو حضرت زکریا ان کی تربیت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب ان کے پاس میں دیکھا کہ بے موسم پھل ان کے پاس میں پڑے ہوئے، کہا مریم تمہارے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گیا؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کی جانب سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت مریم کو ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا اہتمام تھا، جو کرامتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے بے موسم، یعنی موسم تھا بھی نہیں اس پھل کا، اور وہ عنایت فرماتا تھا اللہ تبارک۔ کیسے یہ اس کو تفصیل اس کی بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ حضرت مریم کو اللہ نے عطا کیا۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت زکریا نے دیکھا کہ بے موسم کا پھل جب اللہ تبارک و تعالیٰ مریم کو دے سکتا ہے، تو میں اس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میرے پاس میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ بس اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کر دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور یحییٰ کی کوئی بشارت ان کو مل گئی۔ تیسرا قصہ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، فرشتے کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی کہ مریم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہان کی تمام عورتوں میں چن لیا ہے، اور پھر بشارت دی گئی بیٹے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ کہنے لگی مجھے کوئی بشر نے تو چھوا نہیں ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اتنا کہہ دینا کن ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی انسانی نطفے کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن کے نتیجہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہی تفریق ہے حضرت دوسرے لوگوں میں، جو اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے اندر میں یہی تفریق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرد کی کسی نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ کلمہ کن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ایک مدت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر رہے، پھر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اس مشن کو انہوں نے انجام دیا۔ پھر یہودیوں کی ظلم و زیادتی اور ان کی سرکشی جب بڑھ گئی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو چکنا چور کر رکھ دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کہ آخری زمانے کے اندر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے پردے پر آسمان سے اتریں گے، آسمان سے دنیا کے پردے پر اتریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ماتحت زندگی گزاریں گے، اور اس کے اوپر فخر محسوس کریں گے۔ فخر محسوس کریں گے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر، اور اس کے اوپر عمل کر کے فخر محسوس کریں گے۔ اور ہم کیسے ہیں کہ ہمارے پاس کتابیں کھلی ہیں، احادیث کھلی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ فخر کریں گے، اتنے بڑے نبی جو فخر کریں گے اپنے آپ کو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہوں، اور ہمارے سامنے شریعت کی کتابیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن ہم لوگ عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور تیسری اہم بات، مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ کس سے ہوا؟ اہل کتاب میں عیسائیوں سے۔ عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، اور پھر مباحثہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عقیدے کو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا۔ اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ مان نہیں رہے، تو آپ نے مباہلے کی دعوت دے دی، اہل و عیال کو تم بھی لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، بھاگ کھڑے ہوئے، تو پھر مفاہمہ ہوا، اگر نہیں ہے تو آؤ، قل تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ آؤ ہم ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اندر میں بھی تمہارے اندر میں بھی برابر ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ گویا عقیدہ توحید کے اوپر مفاہمہ ہوا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرنے کی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعوت دے دی کہ آؤ اور اس بات میں مل کر ہم ایک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں اور اس کے ساتھ ہم لوگ کسی کو شریک نہ کریں۔ چوتھی اہم بات جو ہے وہ انبیاء سابقین سے یہ عہد و پیمان لیا گیا کہ جب آخری نبی آئیں تو تم ان کی بات مانو گے، ان کی اطاعت کرو گے، اسی پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں یعنی تمہاری قوم اس بات کی مکلف ہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو وہ اختیار کریں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جب عمل کریں گے تو اس کے اوپر فخر محسوس کریں گے، اور یہ وعدہ جو عہد و پیمان لیا گیا ہے یہ گویا ان کا پورا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔